بہت ہیں. یہی وہ بیت المقدس ہے جس کو سرزمین انبیاء کہا جاتا ہے، جس کو انبیاء کا مسکن کہا جاتا ہے. ہزاروں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر آئے، ہزاروں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر مدفون ہیں. یہی وہ بیت المقدس ہے کہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ مسجد حرام سے آپ کو مسجد اقصیٰ لے جایا گیا اور مسجد اقصیٰ سے پھر آپ کو معراج کرائی گئی. یہی وہ بیت المقدس ہے جہاں پر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کرائی، جس کی وجہ سے آپ کو امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. یہ ہے وہ بیت المقدس، یہ ہے وہ مقام جس کے اندر اللہ نے برکتیں رکھی ہے، اللہ نے فضیلتیں رکھی ہے. ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا کہ جو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھے گا اس کا ثواب ایک روایت کے مطابق 1000 ہے، ایک روایت کے مطابق 500 بھی ہے، ایک روایت کے مطابق 50,000 بھی ہے. بہرحال چاہے روایتیں مختلف ہیں لیکن فضیلت ایک اپنی جگہ ہے کہ وہاں کا مقام بھی اعلیٰ ہے، وہاں کی نماز بھی اعلیٰ ہے. وہاں پر پڑھی گئی نماز کعبۃ اللہ اور نبوی کے بعد سب سے افضل نماز اگر ہے تو بھی وہ مسجد اقصیٰ کی ہے، کیونکہ بیت اللہ کے اندر نماز کا ثواب وہ بڑھتا ہے. نمبر 2 مسجد نبوی ہے، تیسرے نمبر پر جو ثواب ہے مسجد میں نماز پڑھنے کا وہ مسجد اقصیٰ کا ہے، چاہے وہ 500 ہے، وہ 1000 ہے، وہ مختلف روایات ہیں. مسجد اقصیٰ سب لوگوں کو معلوم کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کرائی. یہاں تک کہ لکھا ہے تاریخی کتابوں کے اندر تعمیر کرنے کے بعد، فارغ ہونے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ میری تمنا ہے، میری دعا ہے کہ جو تیری مسجد یعنی مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھے گا اور یہاں پر اپنا سجدہ ریز ہوگا، اپنی پیشانی جھکائے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دینا اور ایسا معاف فرما دینا کہ جیسا وہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو. اس دعا کے بعد میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا گیا، یعنی جو مسجد اقصیٰ کے اندر نماز پڑھتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور مغفرت ایسی کر دی جاتی ہے کہ اس کی ماں نے بولا اس کو آج ہی جنا. یہ مسجد اقصیٰ کے فضائل بہت ہیں، لوگوں نے کئی سو کتابیں اس کے فضائل، اس کے مناقب اور اس کے تعلق سے جو احادیث اور تاریخی روایات اور کتابوں کے اندر مختلف ہے، لاتعداد ہے، جو بیان سے بھی باہر ہے. لیکن اس وقت جو اصل مسئلہ ہے، اس وقت جو ہمارا مقصود ہے، ہم سب کو یہ معلوم ہے اس وقت میں کہ وہ بیت المقدس جس کی فضیلت اپنی جگہ، وہ بیت المقدس جس کو مسکن انبیاء کہا گیا، آج اس کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوششیں ہو رہی ہے، آج اس کو اپنے قبضے میں کرنے کی کوششیں ہو رہی ہے. وہاں کا ایمان لوگوں نے لکھا ہے تاریخی کتابوں کے اندر، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کیا الا وان الایمان حین تقع الفتن بالشام، اے لوگوں ایک دو